بہت سارے لوگوں کو میری طرح پیر کہنے کا بھی بڑا شوق ہے، ہمیں پیر کہا جائے مجھے، لیکن کبھی سوچا ہے پیر کی معنی کیا ہے؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں پیر فلاں پیر فلاں پیر کی معنی ہے بڈھا۔ اب اگر کوئی ہم اور آپ کو پنجابی میں بڈھا بڈھا کہنا شروع کر دے، فلاں میرا بڈھا فلاں میرا بڈھا، خوش نہیں ہو۔ سچی بات یہ، کسی بھی آپ فارسی دان سے پوچھے جس کو فارسی لغت سے واقفیت ہو، پیر کی معنی ہے بڈھا۔ کیوں پیر کو پیر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو پالے، اس کی جبلت پر قابو پالے، اس کی سرکشی پر قابو پالے، اس کی خرابیوں پر قابو پالے، اور اس کو اس قدر کمزور بنا دے کہ وہ گناہ پر آمادہ ہی نہ ہو۔ صرف وہ چند محدود گناہ نہیں، جتنے بھی ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، زناکاری کرنا، بدنظری کرنا، جتنے بھی ہیں ان سب پر وہ قابو پائے، یعنی کہ اس قدر اپنے نفس پر قابو پائے، اس کے جبلت کو، اس کی خرابیوں کو اتنا ختم کر دے، اتنا کمزور بنا دے جس طرح ایک بڈھا ہوتا ہے، 80 سالہ بڈھا، ایسا بن جائے، ایسے کو پیر کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو پیر وہ نہیں ہے جو کہ صرف نام کا پیر ہو اور اس کا نفس بڑا ہی تگڑا ہو، موٹا ہو، سرکش ہو، بے فرمان ہو، نماز پر نیکی پر آمادہ نہ ہو، آخرت کو اس کو فکر نہ ہو، اس کو پیر تو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسا لقب کسی ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے۔ میں تو یہی سوچ سکتا ہوں کہ ان سب دوستوں کو میرے نفس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا نفس کس حالت میں ہے، میں ہی جانتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے۔ ایسا اچھا گمان تو کسی کے بارے میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ میں اپنے نفس کو خود جانتا ہوں، مجھے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے لوگ مجھے پیر پیر کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں ایسا بن گیا۔ اگر میں ایسا سوچوں تو میری بربادی ہوگی، میری تباہی ہوگی۔ آپ کو بھی اس طرح سوچنا چاہیے، سب کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ اگر سارے لوگ کسی کو کہہ دیں یہ حاجی حاجی حج پر گیا ہی نہیں، تو کیا وہ حاجی بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے۔ ساری دنیا اس کو حاجی کہے لیکن وہ شرعی نقطہ نظر سے وہ حاجی نہیں بن سکے۔ نماز کوئی پڑھتا نہیں اور ہم کہہ دیں نمازی نمازی نمازی، کیا وہ نمازی بن جائے گا؟ تو کسی کے کہنے سے نہیں بنتا۔ بات یہ ہے کہ اس کا پتہ تو آخرت میں چلے گا۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ کون پیر ہے اور کون پیر نہیں ہے، دنیا میں کبھی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی، یہ منقبتیں پڑھی جائیں گی، اور یہ آج کے دور میں چل رہی ہے۔ محبت کا اظہار دوست کرتے ہیں، اپنے شوق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا واقعی یہ پیر بنا یا نہیں بنا، وہ بڈھا بنا یا نہیں بنا۔ پتہ تو آخرت میں چلے گا جب سارا کچا چٹھا ہاتھ میں ہوگا کہ تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ واللہ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ آخرت میں صفیں الگ ہو جائیں گی، نیکوکاروں کی صفیں الگ ہیں، گنہگاروں کی صفیں الگ ہیں۔ یہاں تو ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ نہ آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے، نہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ آخرت میں صفیں الگ کھڑی ہو جائیں گی، دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ بھائی یہ فلاں شخص بھی گناہگاروں کی صف میں کھڑا ہے، یہ تو بڑا نیکوکار تھا، بڑا پیر تھا، اس کے نعرے لگتے تھے، اس کی شان منقبتیں پڑھی جاتی تھی، یہ گناہگاروں کی صف میں کھڑا ہے۔ کتنی شرمساری ہو، کتنی شرمساری ہو۔ ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں سو ونجایم سومرا مجھو میرو منہ تھیو وجن تت پیوم جتے ہلن نہ ہے حسن ری۔ بٹائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پروردگار، میں نے اپنا حسن و جمال کھو دیا ہے اور میرا منہ جو ہے میلا ہو چکا ہے، اور مجھے جانا وہاں پڑ رہا ہے، جانا وہاں پڑ رہا ہے جہاں حسن کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا، وہاں حسن والے ہی چل سکیں گے۔ بھائی ہم تو اپنا حسن کھو ہی چکے ہیں، ہمارا تو منہ میلا ہو چکا ہے۔ دعا کریں جو چند دن زندگی کے باقی بچے ہیں ان میں ہی کچھ بچت ہو جائے۔ تو یہی فکر آپ کو بتانے کے لیے آئے کہ ہم غور کریں، فکر کریں، اپنے حالت پر غور کریں، آگے کے لیے سوچیں کہ آگے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک نفس کو سوچ لینا چاہیے کہ آگے اس نے کیا بھیجا۔